بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عبداللہ۔ مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ من حیث القوم، بحیثیت مسلمان ہمیں سچ بولنا چاہیے، اور اس بات کی ضرورت ہماری تاجر برادری کو، ہماری کاروباری کمیونٹی کو اس بات کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے کئی دوست جب دوسرے ملکوں سے آتے ہیں تو وہ آ کر بتاتے ہیں کہ یار ہم نے وہاں سے ایک پروڈکٹ خریدی، اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ چیز اس میں اتنے پرسنٹ ہے، اور جب ہم نے اسے کھولا اور اسے دیکھا تو وہ واقعی اتنے پرسنٹ تھی۔ پھر اس کے بعد وہ ہمارے ملک کی اور ہماری تاجر کمیونٹی کی وہ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں پر تو بہت ہی زیادہ جھوٹے لوگ ہیں، یہاں پر لکھتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں، بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان کی بات بالکل سچ ثابت ہوتی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں سچ کہیں گم ہو گیا ہے، سچ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں لوگ قسمیں اٹھا کر اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ بالکل تازہ ہے، بہترین ہے، خالص ہے، پیور ہے، آرگینک ہے، برانڈ نیو ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں، اگر ملاوٹ ثابت ہو جائے تو آپ واپس کر دیجئے گا، لیکن اس کے باوجود وہ خالص نہیں ہوتی، وہ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ دو نمبر ہوتی ہے۔ دیکھیے، ان لوگوں سے زیادہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سچ بولیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہی یہی تھی کہ لوگ انہیں سچا اور امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ قیامت والے دن جو سچا تاجر ہوگا، جو امانت دار تاجر ہوگا، وہ نبیوں کی صف میں ہوگا، وہ صدیقین سچے لوگوں کی صف میں ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک عام سادہ سا بندہ اگر وہ سچ بول کر اپنا کاروبار کرتا ہے تو وہ نبیوں کی صف میں، نیک لوگوں کی صف میں وہ شامل ہو جائے گا۔ بڑی خوشی والی بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو سچ بولتے ہیں، جو ملاوٹ نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھی ان کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار وہ بندہ بڑا سچا ہے، وہ دو نمبری نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے پہلے سے ہی بتا دیتا ہے کہ یار یہ ایکسپائر ہو چکی ہے، یار یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو آپ نہ خریدیں، اور اس کی جگہ پر اگر آپ یہ لے لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے۔ تو کتنی بڑی اچھی بات ہے۔ اس طرح ان کا اعتماد بحال ہوتا ہے اور ان کے کام میں برکت بھی ہوتی ہے، دنیا میں بھی سچ بولنے کا انہیں فائدہ ہوتا ہے، اور آخرت میں جو فائدہ ہوگا وہ تو بہت زیادہ ہوگا۔ لہٰذا پہلی بات کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اگرچہ ظاہری طور پر اس میں نقصان بھی ہو رہا ہو، پھر بھی ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ ہمیں حقدار کا حق فوراً ادا کرنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، مطلب کہ فوراً ادا کر دو۔ حالانکہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے مزدوروں کو، اپنے تنخواہ دار طبقے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سیٹ کے دروازے کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے بھیک مانگنی ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ پھیلا کر ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سیٹ صاحب مہربانی کریں، 4 مہینوں کی تنخواہ نہیں ملی، 1 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی، ہمارا تو گزر بسر ہی اسی تنخواہ پر ہو رہا ہے، اسی 30,000 40 50 ہزار پر ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی بات پر وہ سیٹ صاحب جو ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہماری کمپنی کی فکر ہی نہیں ہے، ہماری پیمنٹیں پھنسی ہوئی ہیں، رکی ہوئی ہیں، ہم تمہیں کہاں سے دیں۔ تو جناب والا عرض یہ ہے کہ ان بیچاروں کا گزر بسر ہی، ان کی کل کائنات ہی وہی 20-30 ہزار روپے ہوتے ہیں۔ تو آپ مہربانی کر کے ان کا حق ان کو فوری طور پر ادا کریں۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کو ادھار پیسے دے دیے ہیں تو اس سے اگر آپ لینے جائیں تو آپ کو اپنی مجبوریاں ظاہر کرنی پڑتی ہیں۔ وہ جو تاریخ طے ہوئی تھی کہ اس تاریخ کو ہم پیسے دے دیں گے، اس تاریخ کو وہ نہیں آتا آپ کو دینے، بلکہ ہمیں وہ لینے جانے پڑتے ہیں۔ یہ کتنی ہی عجیب بات ہے۔ حقدار کو اس کا حق فوراً ادا کرنا چاہیے، اسے کسی بھی قسم کی تکلیف دینا یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ لہٰذا آج کے دن کے حوالے سے یہ دو باتیں لازمی یاد رکھیے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے اور حقدار کو اس کا حق فوراً ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔